بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ممبئی تشریف لاتے تھے جہاں پر وہ اپنے نواسے داماد کے گھر رکتے تھے، ماہم شریف میں درگاہ شریف کے پیچھے ہی۔ انہوں نے خود مجھے یہ حکایت بیان کی تھی، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے داماد تھے ان کا انتقال ہو گیا، بڑے آدمی تھے، ان کے گھر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبئی آتے تو اکثر قیام کرتے تھے۔ اکثر ایک دن شام کو دسترخوان بچھا ہے، لوگ جو بھیڑ ہوتی تھی ملنے والوں کی، اچھا میں ایک بات یہ بھی بتا دوں، روشن ضمیر پیر وہ ہے جو اپنے ہر مرید کو پہچانتا ہو، ہر مرید کو جانتا ہو، کیونکہ جسے وہ پیر پہچانتا ہی نہیں تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ بھی ہے۔ قیامت کے دن بھی اگر نہیں پہچانا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں نہیں پہچان رہا ہے، قیامت کے دن بھی نہیں پہچانا تو یہ کس کے بھروسے کھڑا رہے گا؟ بیعت جو کرتا ہے بندہ اس نیت سے کہ اگر قیامت میں ڈوبنے لگوں تو پیر تو سنبھال لے گا۔ مفتی اعظم ہند کی خصوصیت تھی کہ وہ میں بیچ میں ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، ماہم شریف کی بات بتاتا ہوں، میرے والد گرامی خود اس بات کے گواہ ہیں، حضرت علامہ محمد ابن حسن، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اپنے علاقے والے جانتے ہیں، آج ہی ہمارے آصف بھائی کہہ رہے تھے کثرت سے ان سے ہمارے والد سے ملاقاتیں سب کے یہاں پر جانتے ہیں۔ سن 1963 میں 63 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں میرے والد پڑھتے تھے، پڑھنے کے زمانے میں مفتی اعظم ہند آئے تھے، تو بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، سارے شاگرد جو پڑھ رہے تھے سب بیعت ہو رہے تھے، بریلی شریف کے بڑے حضرت آئے، مفتی اعظم ہند آئے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر سب بیعت، کیونکہ مبارک پور جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہیں حافظ ملت، جو مبارک پور کے جامعہ اشرفیہ کے فاؤنڈر ہیں، وہ مفتی اعظم ہند کی بڑی قدر کرتے تھے اور اپنے سارے بچوں کو بتاتے تھے کہ جب بھی وہ تشریف لائیں تو سب تم لوگ بیعت ہو جاؤ، ان سے بیعت ہونے میں تمہارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، عمل بھی محفوظ رہے گا، تو سب کو بیعت کراتے۔ سن 1963 میں بیعت ہوئے، پھر فراغت ہو گئی، تقریباً 68 میں یا 67 میں میرے والد ہبلی تشریف لائے تھے، جب وہ جوان تھے یہاں پر خدمات بھی انجام دیتے رہے، اور تقریباً 70 کے بعد یعنی 73 میں یا 75 میں، ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم نہیں، لیکن تقریباً 10 سال کے بعد ہبلی میں بھی کوئی کانفرنس ہونے والی تھی، جب مفتی اعظم ہند یہاں تشریف لائے بریلی شریف سے، اس میں بڑے بڑے علماء آئے تھے ہبلی میں، غالباً یہ حضرت محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس تھا یا ان کی یاد میں ایک کانفرنس تھی یہاں پہ، اس میں بڑے بڑے اکابرین آئے تھے، تب مفتی اعظم ہند تشریف لائے تھے، تو یہاں پر ہبلی میں ہی کمبار باڑے میں غالباً ہندس گیری صاحب کے گھر پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، بیعت کروا رہے تھے۔ میرے والد جو ہے 10 سال پہلے بیعت کیے ہوئے ہیں، وہ بھی زمانے طالب علمی میں۔ اب کون پیر بچوں کو جانتا ہے، اسٹوڈنٹ سارے بیعت ہوتے رہتے ہیں، طلبہ بہت، لیکن جب مفتی اعظم ہند یہاں آئے تو ہمارے والد کئی لوگوں کو لا کر کے بیعت کرانے کے لیے بٹھائے، اس میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، ان سب کو جب بیعت کرا رہے تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے والد دروازے کے پاس کھڑے تھے، تو مفتی اعظم ہند نے بیعت کرانے سے پہلے جب پڑھانے لگے تب کہنے لگے مولانا آپ دوبارہ بیعت کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ کوئی تعلق نہیں، ان 10 سال کے درمیان کوئی ایسا خط و کتابت کا سلسلہ نہیں، کوئی فون نہیں، اور میرے والد فرماتے تھے کبھی مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ مفتی اعظم ہند پہچانتے ہوں، 10 سال پہلے مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ مرید ہوا ہے، اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ روشن ضمیر ہے، ہر مرید کو جانتے ہیں۔ یہی حال میں بتانا چاہتا ہوں، ان کی خصوصیت تھی یہ سرکار مفتی اعظم ہند کی، لاکھوں کی بھیڑ میں بھی جسے جاننا ہے جسے پہچاننا ہے اسے پہچانتے تھے۔ ماہم شریف میں قیام کے دوران رات کو کھانے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، جو ملنے والے آتے جاتے رہتے تھے، ہزاروں آتے، آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی لوگوں سے پوچھا فلاں ایک مرید ہمارا آتا تھا،
कुरला से, वो क्यों नहीं आया? 2 दिन हो गए मुझे आकर के, मुलाकात के लिए अभी तक नहीं आया, जबकि वो हमेशा मेरे आने से पहले खड़ा रहता था, क्यों नहीं आया? अब सुनिए लोगों ने क्या कहा, हुजूर छोड़िए उसको, वो वहाबी हो गया है, वहाबी हो गया है, छोड़िए उसको, अब हमारे मजमे में भी आना जाना नहीं उसका। आप जलाल में खड़े हो गए, कहा छोड़ दूं? मेरा मुरीद वहाबी हो गया, अगर बदअकीदा हो जाएगा मैं कैसे छोड़ दूं? हाथ हाथ में दिया है। ये होती है पीर की फिक्र। कोई अगर बिगड़ गया तो क्या कहेंगे, उसको छोड़ दो, जाने दो ना। असली पीर वो है जो उसकी मौत तक उसके लिए कोशिश करता रहे, मौत तक उसके लिए कोशिश करता रहे। मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया फौरन उसको बुलाओ। लोग आपस में छेमी गोइयां करने लगे, उसकी क्या हैसियत है, उसको बुलाएंगे हम। वो एक आम आदमी था, तिजारत करता था, ताजिर आदमी था। मुफ्ती आजम हिंद ने देखा कि ये लोग कोई भी बुलाने के लिए पसो पेश कर रहे हैं, दस्तरखान छोड़ के उठ गए। अपने ड्राइवर को बुलाया, खादिम को, गाड़ी निकालो, घर के बाहर गाड़ी है। अब जब आपको जलाल आता तो किसी को बात करने की जुर्रत भी नहीं थी। कि सामने मौजूद लोगों से पूछा, क्या उसका पता जानते हो, किस घर में रहता है? एक साहब ने कहा हुजूर मैं जानता हूँ। कहा चलो, लेकर के गाड़ी चले। रात का वक्त है, कुरला के आज भी अगर आप जाएंगे, एक इलाका है कपाड़िया नगर कहीं, वहाँ पर पुरानी एक नदी बहती है, उसको मीठी नदी कहते हैं। उसके बाहर जो है स्लम एरिया, झोपड़पट्टी थे पहले, अब तो सब टूट गए, झोपड़पट्टी, सब पतरे के घर बनाए हुए। वहां गाड़ी जा करके रोक दिया ड्राइवर ने, और रास्ता बताने वाले ने कहा कि हुजूर इसी में अंदर गली में उसका एक घर है, आप यहाँ गाड़ी में तशरीफ रखें, मैं जाके लाता हूँ। आप फौरन गाड़ी से उतर गए। मैं खुद चलता हूँ उसके घर, मैं उसके घर चलता हूँ। लोग रोकते रहे। मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गाड़ी से उतर गए, और जब जाने लगे तो कीचड़ था, कीचड़ पूरे पैरों में आ गया। शहजादा आला हजरत की बात कर रहा हूँ, जिसकी एक झलक के लिए लोग बेकरार रहते थे। वो कीचड़ में चलते हुए उस गली के अंदर गए, और जब घर जो है बहुत छोटा अंदर था, वहाँ पहुँचे और लोगों ने दस्तक दी। दरवाज़ा उसी शख्स ने खोला जो आपका मुरीद था। जैसे ही वो घर के बाहर मुफ्ती आजम हिंद को देखा, उसका बदन कांपने लग गया। कहा कि हुजूर मेरे घर तक कैसे तशरीफ़ लाए? तो मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ इतना फरमाया, सुना है कि तू हमसे रूठा हुआ है, मैं तुझे मनाने आया हूँ। अल्लाह अकबर। जब कोई ये कहे, मेरे अजीज़ों, यह आदतें हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर कोई फजर की नमाज में नहीं आता तो मेरे आका उसके घर तक चले जाते थे, मालूम तो करके आऊं उस बंदे के साथ क्या हुआ है। सहाबा को लेकर के चले जाते, कहीं बीमार तो नहीं, आज मस्जिद क्यों नहीं आया? अगर बीमार था तो ये आदत हो जाती, और बीमार नहीं था, वैसे ही सोया था तो शर्म के मारे दोबारा कभी नहीं सोएगा कि मेरे घर पूछने के लिए मुझे आ जाएंगे। ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी बात सुन करके वो कपड़े पहना, जल्दी से भागता हुआ आया, कदमों को पकड़ा। आपने फरमाया चलो मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठो। लेकर के आए, दस्तरखान वैसे ही बिछा हुआ था। माइम शरीफ आने के बाद बैठ करके आपने सबसे पहले सख्ती से पूछा, बता क्या वजह है कि तू गलत अकीदे की तरफ चला गया, बदअकीदा होने की कोशिश किया, या तेरा मेलजुल फलां 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 के साथ हो गया, मैं तेरे बारे में क्या सुन रहा हूं? तो उसने डरते हुए कहा कि हुजूर बात सिर्फ इतनी है, तिजारत करता हूं तो तिजारत में लेन देन में सबके साथ मामलात होते रहते हैं, बस इससे ज्यादा मेरा दिली लगाव किसी से नहीं। मैं आज भी अहले सुन्नत व जमात पर, बस तिजारत के मामलात में, लेन देन में मामलात होते हैं हुजूर। लेकिन ये सारे लोग, ये जितने मुरीद हैं, इन्होंने सब मुझे धक्का दे करके अलग कर दिया। सिर्फ मेरी इतनी बात को लेकर के इन्होंने मुझे कहा कि तू बदअकीदा हो गया है, तू वाबी हो गया है, तुझे अहले सुन्नत व जमात से नकार दिया गया है। ये सब बातें इन्होंने कह करके मुझे निकाल दिया। वापस मुझे आने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए सरकार आपकी बारगाह में नहीं आ सका। मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर सारे मजमे को समझाया, सारे मजमे को समझाया। कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक आदत
کہ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے. کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ یہودی کا. کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں غم کے آثار نظر آئے, آنسوں کی تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہودی ہے, کافر ہے, اس کا جنازہ جا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, مجھے غم اس بات کا ہے, کاش اس کی زندگی میں اس تک ایک بار بھی پہنچا ہوتا اور اس کو دعوت دین دیا ہوتا, شاید وہ میرے دین کو قبول کر لیتا اور آج جنت کی طرف جا رہا ہوتا. میں اس کی زندگی میں اس تک نہیں پہنچ سکا, مجھے اس بات کا افسوس ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا غم رکھتے تھے کہ میں ہر ایک تک پہنچوں, ہر ایک کو ایمان ملے, اور تم لوگوں نے اپنی جماعت میں سے کسی ایک کو ایسے کیسے خارج کر دیا؟ وہ بھی مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہوا شخص, اس کو نکال کر باہر کر دیا کہ سنی نہیں ہے. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تنبیہ کی اور کہا کہ ان معاملات میں جب بھی ایسی کوئی بات آئے علماء اور مفتیان اعظام کے سامنے رکھیں, خود سے کسی کو فتوے دے کر نہ نکالیں. سختی کے ساتھ جب آپ نے فرمایا, اور پھر اس شخص کو بھی تنبیہ کی کہ معاملات کیا ہیں, موالات کیا ہیں, کس حد تک آپ غیر مسلمین سے تعلقات رکھ سکتے, یہ سارے اصول سمجھائے, اور پھر اس سے کہا کہ عہد کرو کہ اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہوں گا. اس نے کہا حضور اس سے میں بال برابر بھی نہیں ہٹوں گا, بس تجارت کے معاملات تھے اس لیے میں چلا گیا. یہ تھا فکر امت جس کو کہتے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ نہیں کہ نکالنے کے لیے جلدی سے جلدی نکال دیں, اتنے سارے سب خارج ہو گئے. کوئی اگر لگ بھی رہا ہے اس طرح سے کہ یہ گمراہ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا وہ امت مصطفیٰ میں ہے یا نہیں. اگر وہ امت مصطفیٰ میں ہے تو کیا ایسے کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا آپ کو اچھا لگے گا؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے امتیوں کی کثیر تعداد دوزخ میں جائے, تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوزخ میں زیادہ سے زیادہ لوگ نہ جائیں, اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے.